بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اہل فن سے اہل علم سے وہ پوچھ لو، اہل علم سے رجوع کرو۔ اور یقیناً ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی عبادات کرے اسے سیکھ کر کرے، اور حج ایک بڑی عبادت ہے تو یقیناً اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ اور حج کے 5 دن کیسے گزارے جائیں؟ مختصر یہ کہ 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارا ہے، بلکہ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر یہ مینا میں ادا کرنا مسنون ہے۔ اگر کمی زیادتی ہو جائے تو یقینی طور پر رکن ادا ہو جائے گا، لیکن مسنون یہ ہے کہ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھی جائیں۔ آگے 9 ذی الحجہ ہے اور یقینی طور پر یہ دن ایک رکن اعظم ادا کرنے کا جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھنے کے بعد مقام عرفات میں چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اس دن ظہر کے بعد کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی اگر مقام عرفات میں احرام کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کا یہ رکن ادا ہو جائے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ مغرب سے پہلے وہاں سے نہ نکلا جائے، بلکہ مغرب کا ٹائم داخل ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے تو بغیر نماز پڑھے بغیر مغرب کی وہاں سے مزدلفہ چلے جانا ہے اور رات جا کر یہ مزدلفہ میں گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو وہاں پر عشاء کے وقت میں جا کر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت تو عرفات میں ہو چکا تھا، لیکن یہاں سے نکلے اور مزدلفہ میں جب پہنچیں گے تو عشاء کا وقت ہوگا، تو وہاں پر جا کر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، مغرب بھی اور عشاء بھی، اور رات جو ہے یہ مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں حاجیوں کے لیے یہ لیلۃ القدر ہے، رات کو دعائیں مانگیں، استغفار کریں، اور پھر صبح یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینا میں چلے جائیں، اور 3 کام وہاں پہ کرنے ہیں۔ نمبر 1 رمی کرنی ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارنا۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، اور نمبر 3 حلق کرنا ہے۔ یہ 3 کام کر لیں گے تو بہت سی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، جیسے خوشبو لگانا، نہانا، احرام اتار دینا، دوسرے کپڑے پہن دینا، یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن ایک پابندی پھر بھی باقی ہے، حقوق زوجیت ادا، یہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک رکن اور ہے طواف زیارت، اگر تو وہ اسی دن یعنی 10 ذی الحجہ کو کر لیا جائے تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو جو کام کرنے ہیں وہ یہ کہ یہ دن اور رات مینا میں ہی گزاریں۔ ایک کام یہ کرنا ہے اس میں، اگر تو طواف زیارت نہیں کیا تو 11 اور 12 ان 2 تاریخوں میں آپ کسی وقت بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن 12 کی مغرب سے پہلے اور ان 2 دنوں میں دوسرا جو کام کرنا ہے وہ رمی کرنی ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک آپ کے پاس کنکریاں مارنے کا، رمی کرنے کا وقت موجود ہے، اور اسی طرح 12 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 13 ذی الحجہ کو وہاں پر ٹھہر گیا ہے تو اس صورت میں زوال سے پہلے کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنا
مکروہ ہے۔ اب ایک رکن آپ کا باقی رہ گیا ہے حج کا، وہ کیا ہے؟ طواف رخصت ہے، طواف وداع ہے۔ جب بھی آپ واپس آنا چاہیں تو ایک مرتبہ جا کر طواف کر لیں تو یہ آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ اعمال سیکھ کر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔